پیدا ہو جائے کہ یہ جو ہم خاص طور پر خاک کربلا رکھ کر اس پہ سجدہ کرتے ہیں تو کہیں یہ بت پرستی کی قسم کی چیز نہ ہو جائے. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تو سوال پیدا ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ سوال کا جواب جب مل جائے تو پھر کٹ حجتی نہ کی جائے، پھر بحث کو طول نہ دیا جائے، بلکہ اگر کنونس ہو جائیں تو پھر بات کو مان لیجئے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کے سامنے ہونے سے اس کی عبادت ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ہم شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی سجدہ کر کے دکھائیے جو بغیر کسی شے کے سامنے ہونے کے ہو جائے. بھئی یہاں سجدہ کیجئے گا تو یہ دیواریں آپ کے سامنے ہوں گی کم سے کم، جی. اگر یہاں پہ سجدہ نہیں کریں گے، جا کے کسی کھلے میدان میں کریں گے تو کہیں کوئی درخت ہوگا، کوئی جھاڑی ہوگی، ورنہ کوئی عمارت ہوگی، کچھ نہ کچھ سامنے ضرور ہوگا. جب اس زمان میں رہ رہے ہیں آپ اور اس مکان میں رہ رہے ہیں، اس ٹائم اور اسپیس میں رہتے ہوئے آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ کہیں آپ کھڑے ہوں تو وہاں پر کچھ آپ کے آگے نہ ہو، کچھ آپ کے پیچھے نہ ہو، کوئی دائیں بائیں نہ ہو. لازماً کوئی نہ کوئی شے سامنے موجود ہوگی. تو اب جب کوئی شے سامنے موجود ہوگی تو یہ کیسے کہا کہ یہ خاک ہوئی تو شرک ہوگا، اور اگر قالین سامنے ہوا تو شرک نہیں ہوگا؟ حالانکہ خاک تو معبود نے بنائی تھی، یہ قالین تو تم نے بنایا ہے. تمہارے بنائے جانے پہ زیادہ امکان تھا کہ خود بنا کے اس پہ سجدے کر رہے ہو. اس پہ تو شرک کا امکان ہے کہ اپنے بنائے ہوئے پہ سجدے کر رہے ہو، خدا کے بنائے ہوئے کو نظر انداز کر کے. خاک کے سامنے ہونے پہ شرک کا الزام کیسے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک شخصیت نے بہت پہلے کہا تھا کہ تو نے اسے خاک سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ افضل ہے، خاک پست ہے. اس کا پروپیگنڈا کام کر رہا ہو یا اس کے نظریات کی ہمنوائی کام کر رہی ہو کہ قالین پہ سجدے پہ اعتراض نہیں ہے اور خاک پہ سجدہ، یعنی سجدہ ہے خاکساری کا اظہار ہے نا، خاکساری کا اظہار. بلکہ یہ اصرار کہ جناب سامنے کوئی ہوا اور آپ نے عبادت کر لی، سجدہ کر لیا، تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ نے یہاں پر اس کی عبادت کر لی اور آپ شرک کے مرتکب ہو گئے. یہ عجیب و غریب خیال جو ہے، یہ اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ یعنی جو سامنے ہے ہم اس کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہے ہیں، یہی بنیاد ہو سکتی ہے نا. اچھا اگر وہ سامنے نہیں ہے اور آپ کے سامنے کچھ اور ہے، چلیے کچھ نہیں ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کی طرف تو سبھی کا منہ ہوتا ہے نا، اسی کی طرف منہ کر کے سجدہ کر رہے ہیں. جب خانہ کعبہ ہے تو کیا آپ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ اور اگر کوئی ہوتا تو ہم اس کو خدا سمجھتے؟ اب جو خانہ کعبہ سامنے ہے تو اس کو خدا سمجھا جا سکتا ہے؟ بات واضح نہیں ہوئی. بھئی اگر آپ نے یہ کہا کہ جناب یہ جو چیز بھی سامنے ہے، اگر وہ خاک کا ٹکڑا سامنے ہے تو یہ تم جو سجدہ کر رہے ہو اس کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہے ہو، تبھی تو شرک ہوگا نا. شرک تبھی ہوگا جب اس کو معبود سمجھا جائے. تو اگر آپ نے شرک کا فتویٰ دیا تو اس کا مطلب یہ کہ تم اس کو معبود سمجھ رہے ہو. اچھا تو اگر آپ کسی اور چیز کو سامنے نہیں رکھ رہے، خانہ کعبہ تو بہر صورت سامنے رکھنا پڑے گا. اس وقت جب آپ خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کے سجدہ کر رہے ہیں تو کیا یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ خدا ہے یا اس خانہ کعبہ کے اندر خدا ہے؟ کیوں ادھر سجدہ کیوں؟ یہ سمجھ کر کہ خدا اس میں رہتا ہے یا یہی خدا ہے، ان میں سے کوئی نظریہ ہے تو سب سے پہلے تو مشرک آپ ہو گئے. اس لیے کہ آپ نے خدا کو ایک جگہ پہ مقید سمجھ لیا یا اس پتھر کو خدا سمجھ لیا. میں کہوں گا کہ اگر یہ تصور رکھ کر کسی طرف سجدہ کیا جائے کہ خدا ادھر ہے، جس نے کہا ادھر ہے چاہے کسی جگہ پہ قید نہ کرے، صرف یہ کہے کہ ادھر خدا ہے، تو ایسا کہنا ہی سب سے بڑا شرک ہے.